والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل صد عزت و تکریم پیر طریقت رہبر شریعت برادر محتشم حضرت قبلہ پیر محمد نصر اللہ صاحب نقشبندی محمدی سیفی دامت برکاتہم العالیہ اور اس پاکیزہ محفل درس قرآن میں تشریف فرما پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، ہم سب کی خوش بختی سعادت مندی ہے شب برات اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں نصیب فرمائی، پھر اللہ نے نصیب فرمائی۔ تو ہفتہ وار سلسلہ درس قرآن مجید بروز سوار بعد نماز مغرب مسجد فاطمہ الزہرا میں۔ تو آج شب برات کی رات ہے، اس رات کے حوالے سے بھی مجھے کچھ عرض کرنا ہے، اور چونکہ درس قرآن کا ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ چند آیات ربانی کی تفسیر بھی ہو جائے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130، 31 اور 132 تین آیات ربانی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ترجمہ سماعت فرمائیں اور مختصر تفسیر بھی سماعت فرمائیں۔ پھر آج کی رات کے حوالے سے بھی میں عرض کروں گا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، لفظ ہے یرغب، شروع میں لفظ ہے من، اور کون ہے جو منہ پھیرے ملت ابراہیمی سے۔ عربی زبان کے اندر راغبہ یرغبو عالمہ یعلمو کا باب ہے، اس کے بعد اگر سیلا ان آ جائے تو پھر معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا، اگر الا آ جائے یا فی آ جائے تو پھر معنی ہوتا ہے رغبت کرنا، ادھر مائل ہونا، اس چیز کا شوق رکھنا، اور ان آ جائے تو پھر معنی کیا ہوتا ہے منہ پھیرنا۔ یہ علم الصلات سے ہے۔ جس طرح یوں سمجھیے انگلش کے اندر کہ گیو کا کیا معنی ہوتا ہے دینا، اور اگر ساتھ اپ مل جائے گیو اپ، اب دینا نہیں ہوتا، اب ہوتا ہے ترک کرنا۔ پٹ کا معنی کیا ہوتا ہے رکھنا، اور اگر پٹ آن ہو تو پھر معنی کیا ہوگا، پھر معنی اور ہوگا، پھر معنی اور ہوگا۔ اس طرح یہ حرف جس وقت ملتے ہیں نا ہر زبان کے اندر، تو عربی زبان کے اندر بھی راغبہ یرغبو، یہ عربی ادب کی بات عرض کر رہا ہوں، ان جب اس کے ساتھ آ جائے تو معنی کیا ہوتا ہے اعراض، منہ پھیرنا۔ اور پہلا حرف کیا ہے من عربی زبان کے اندر۔ اچھا جی، یہ من کا معنی ہے کون، ایک من اور بھی ہے یسبح للہ من فی السماوات۔ اب ادھر من کا معنی کیا ہے کون نہیں ہوگا، ادھر من کا معنی ہوگا تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کی وہ جو آسمان اور زمین میں۔ اس من کو کیا کہتے ہیں من موصولہ، من موصولہ۔ اور قبر کے اندر جو فرشتہ پوچھے گا مر ربو کا، وہاں بھی من ہے، یہ من استفہامیہ ہے، من استفہامیہ ہے۔ تو من موصولہ بھی ہوتا ہے، من استفہامیہ ہوتے ہیں۔ اور ہماری اردو کے اندر یا سریکی میں من کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی،
اچھا من کی دنیا، وہاں دل والا معنی ہوگا، من نہ من میرا چن، سمجھے جی؟ من تو ہر بولی کے اندر الفاظ اس لغت کے اعتبار سے معنی کا اعتبار ہوتا ہے. ادھر من کون سا ہے؟ استفہامیہ. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، اہل نظر لکھتے ہیں کتاب میں، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں نکیرین آئے. فرشتوں نے سوال کیا من ربوں کا، تو حضرت علامہ عبد الرحمن جامی نے جواب دیا من ربوں کا، من ربوں کا، من ربوں کا. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے، یا اللہ ایک قبر والا ایسا بھی ہے جو ہم اس سے سوال کرتے ہیں، وہ ہم سے سوال کرتا ہے. اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نحوی عالم ہے، تم نے من بولا استفہامیہ اور اس نے من بولا ہے موصولہ. تم نے پوچھا نا من ربوں کا تیرا رب کون ہے، اس نے جواب دیا من ربوں کا وہ جو تیرا رب ہے وہ بھی من، وہ ہے یہ بھی من. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے نا علماء کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کر کے کئی سالوں تک علوم پڑھنے پڑتے ہیں، پھر اس لائق بندہ ہوتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ سمجھے، تفسیر کو سمجھے. اگر ان علوم کو یا اپنے پڑھے بغیر ترجمہ پڑھے گا تو پھر اس کو خطرہ زیادہ ہوگا گمراہ ہونے کا. اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے، کہہ دیجئے آمین. ملت ابراہیمی الا من صافی نفسا، جو منہ پھیرے ملت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم ہوا ملت ابراہیمی کو اختیار کرنا. تو ملت موسیٰ کیوں نہیں کہا گیا، ملت عیسیٰ کیوں نہیں کہا گیا؟ یہ سوال ہے. جناب اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو لوگوں نے متنازع بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو بھی متنازع بنایا گیا. وہ کس طرح؟ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانتے. دونوں ہستیوں کو متنازع بنا دیا گیا. لیکن یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے اور حضرت عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی بھی مانتے. اس لیے آگے قرآن کی آیت کے اندر آئے گا یہودی کہتے تھے ہم حق پر ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے، یہ یہودیوں کا نظریہ تھا. عیسائی کہتے تھے ہم حق پر ہیں، اس لیے کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عیسائی تھے. پھر ان کو کہا گیا یہ بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کا تمہیں پتہ بھی ہے؟ تورات جب نازل ابراہیم علیہ السلام بعد میں یا پہلے ہے؟ انجیل جب آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے یا بعد میں؟ وہ تو پہلے ہیں. تم کیسے کہہ رہے ہو؟ یہودی کہہ رہے ہو کہ وہ یہودی تھے اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ وہ نصرانی تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کیا ہے یہ ان کے نزدیک بھی متنازع. تو اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کو فرمایا ملت ابراہیمی کو اختیار کرو، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے بہت سے مسائل وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ ملتے ہیں، موافقت والا سلسلہ ہے. اس لیے کیا کہا گیا ملت ابراہیمی. کون انکار کرے گا؟ من صافیہ نفسا، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف، جو دل کا احمق ہے، صفیحن. اور آگے وَلَا قَدْ اصْطَفَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے دنیا کے اندر انہیں چن لیا. مصطفیٰ کا معنی ہے چنے ہوئے، اس مفعول کا صیغہ ہے اصطفیناہ. وَإِنَّهُ، اور بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں لمن الصالحین، وہ صالحین میں سے ہیں، نیکوں میں سے ہیں. اللہ کے نبیوں نے دعا مانگی یا اللہ صالح اولاد نصیب فرما، اور اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کا ذوق نصیب فرمائے. اس سے اگلے آیت بھائی اذ قال لہ ربہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے فرمایا اسلم، سر جھکا دو. اسلم اسلام سے ہے، ایک مسلم ہے اور ایک مومن ہے. کیا فرق ہے؟ مل فرق بین المومن والمسلم،
شرح عقائد علم الکلام کی کتاب ہے، دورہ حدیث آخری 2 سال، آخری سال سے جو پہلا سال ہوتا ہے نا اس میں ہم کتاب پڑھاتے ہیں شرح عقائد، یہ علم الکلام کی ہے۔ اس کے اندر ایک بحث ہے کہ ایمان اور اسلام میں کیا ڈفرنس ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ایمان اور اسلام مترادف ہیں، یعنی کل مومن مسلم و کل مسلم، ہر مومن مسلم ہے اور ہر مسلم، اور بعض نے فرق کیا ہے۔ مومن کا مطلب ہے جو اندر سے اللہ کو مان لے، مومن وہ ہے جو اللہ کو مان لے، مسلم وہ ہے جو اللہ کی مان لے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ کا حکم مان لے، یعنی ظاہری وہ شریعت پر عمل کرے، اپنی صورت ہو سیرت ہو اس کے مطابق جیسے اللہ کو مانا ہے اندر سے، تو اللہ تعالیٰ کے جو احکام فرامین ارشادات ہیں وہ مانے اور انہیں عملی جامہ پہنائے، وہ مسلم ہے۔ تو اس طرح پتہ چلا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ظاہراً اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ظاہری صورت مسلمانوں والی نہیں، اور اندر سے وہ مانتا ہے ضروریات دین کو، عند اللہ تو وہ مومن ہوگا، لیکن شریعت کے نزدیک، اہل شرع کے نزدیک وہ مومن مسلمان وہ نہیں ہوگا، عند اللہ وہ مومن ہوگا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اسلم کا معنی سر جھکانا، مسلم سلامتی والا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، سلامتی سلامتی۔ اسلام سلامتی والا مذہب ہے، تو ہم مسلمان ہیں۔ پہلے بھی ایسے ہوتا تھا، لوگ راتوں کو سفر کرتے تھے، اکیلے سفر کرتے تھے، تو اب حالات ایسے خطرناک ہو گئے کہ لوگ رات کو تاریکی میں آ رہا ہو تو آگے کوئی آ رہا ہو تو خطرہ لگ جاتا ہے، ڈرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان سے خوف تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسلام والا ہے، اور اسلام میں کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ مومن وہ ہے جو خود بھی امن میں رہے اور دوسروں کو بھی امن دے، مسلم وہ ہے جو خود بھی سلامتی میں اور دوسروں کو بھی سر جھکا دو۔ قالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کی بارگاہ میں نے سر جھکا دیا۔ سر تسلیم خم ہے۔ رب کا معنی، یہ رب تربیت سے بنا ہے، تربیت کا معنی ہے کسی چیز کو کمال تک آہستہ آہستہ پہنچانا۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، پھر کس طرح آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، پودا ہوتا ہے چھوٹا سا، آہستہ آہستہ اسے پانی اور اس کی حفاظت کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے، پھر تناور درخت بن جاتا ہے، اسے تربیت کہتے ہیں۔ اور شیخ کامل اپنے انداز سے تربیت کر کے اپنے مرید کو بالغ بنا دیتا ہے، اور عالم دین اپنے شاگرد کی تربیت کر کے اسے عالم دین بنا دیتا ہے۔ تو تربیت کا معنی ہے آہستہ آہستہ کمال تک لے جانا، یک بارگی نہیں، آہستہ آہستہ۔ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ تو اسلمت لرب العالمین، میں نے سر جھکا دیا اس رب کی بارگاہ میں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا، 18,000 ظاہری جہان اور 18,000 باطنی جہان، اور اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے، جس کی جو ضرورت ہے وہ مالک پوری فرما رہا ہے۔ پتھر کے اندر کیڑا ہے اسے بھی دے رہا ہے۔ تو ایک صاحب نے دیکھا سفر کے دوران درخت کے اندر ایک خول ہے، ایک پرندہ اندر داخل ہو گیا، کوا، اس کی چونچ میں کوئی شے تھی، تو پھر باہر نکلا، اس نے اندر دیکھا تو اندھا سانپ تھا اندر۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی، تو اس تک غذا پہنچا دے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضرت باجی بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے اللہ کے حضور عرض کی، جنگل کی طرف چلا گیا، یا اللہ میں پریکٹیکلی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو اپنی مخلوق کو کیسے کھلاتا ہے، آج خود نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ سفر میں ادھر جنگل میں تھے تو کوئی لکڑیاں چون رہے تھے، کسی نے آپ درخت کے نیچے ایسے لیٹ گئے، سردی کا موسم تھا، ایک آدمی آیا، اس نے آواز دی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ قافلے کے سردار کو اس نے کہا، ایک آدمی سردی کی وجہ سے بے ہوش ہوا پڑا ہے۔ انہوں نے آ کر پاؤں کے انگوٹھے سے پکڑ کے ہلایا، آپ فرماتے ہیں سن رہا تھا، آنکھیں بھی بند، منہ بھی بند، خاموش رہا۔
اب قافلے کا سردار کہتا ہے کہ بے ہوشی بھی بڑی سخت ہے اس بندے کو، ایسا کرو، سردی کی وجہ سے ہے کہ شہد اور گھی ملا کر نہ اس کے منہ میں ڈالو۔ شہد اور گھی جب ڈال کے میرے منہ کے قریب کیا، میں نے اوپر والے دانت نیچے والے دانت ایسے بند کر لیے۔ اب قافلے کا سردار کہتا ہے ایسا کرو، اس کے جان بچانا فرض ہے، کسی طریقے سے اس کی جان بچ جائے، ایسا کرو اس کے دانت توڑ دو، گھی اور شہد جو ہے نا اندر منتقل کر دو۔ اب جب انہوں نے یہ کہا، دل پر اللہ کی طرف سے القاء ہوا، اے میرا بندہ بستامی خود اب پیتے ہو یا رزق دانت توڑوا کے کھلا دوں؟ میں رازق جو ہوں، اللہ رازق ہے، تو جس طرح بندے کو بھی موت تلاش کرتی ہے، رزق بھی یوں کیا جی۔ ایک بالی کو لیا کسی نے صاحب نظر کے سامنے، سٹی کڑک دی، ایسے دانے اس کے جی ہتھیلی پہ رکھے ہوئے نکال کے۔ اب بزرگ سے اللہ کے ولی سے پوچھتا ہے، حضرت یہ جو دانہ پڑا یہ کون کھائے گا؟ آپ نے فرمایا یہ مدینے کا کبوتر کھائے گا۔ چند دانے تھے نا اس بالی کے، اس نے کہا یہ کیسی بات ہے، مدینہ کہاں اور میں کس ملک میں بیٹھا ہوں، مدینے کا کبوتر اور میری ہتھیلی پر ہے، میں ہی کھا رہا ہوں جی۔ اس نے اپنے منہ کے اندر وہ سارے دانے ڈالے، سارے دانے جب ڈالے تو باقی دانے تو اس نے اندر پہنچا دیے، کوئی چھینک آئی، ناک کی طرف دانا چلا گیا، وہ پھر نکلا ہی نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حرمین شریفین کی تیاری ہو گئی، وہاں صاحب گئے اور وہاں آئی چھینک، نیچ آئے، چھینک آئی، ہاں مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، چھینک آئی، وہ جو دانا پھنسا ہوا تھا نا اندر، وہ دانا نیچے گر گیا، مدینے پاک کے کبوتر نے جلدی سے اٹھا لیا۔ اب دیکھیے صاحب نظر کی نظر کہاں تھی، دانے دانے پہ، اس کو کہتے ہیں نا وہ لکھا ہے مہر ہے دانے دانے پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، لرب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا۔ اور آخری آیت آج کے درس کی، وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت فرمائی اپنی اولاد کو، کس کی؟ اسی دین کی، دین کے پر قائم رہنا۔ پتہ چلا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اپنی اولاد کو دین پہ رہنے کی وصیت آپ نے فرمائی۔ تو اہل ایمان کے لیے یہی ضروری ہے، اپنی اولاد کو دین پر قائم رکھیں، ان کے عقیدت کی اصلاح کریں، اعمال صالحہ کے حوالے سے اپنی اولاد کی تربیت فرمائیں۔ فرمایا وہ یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، یعقوب کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والے، یا بنیہ، آپ نے فرمایا میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن، پس ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہو، تمہاری موت، تمہارا خاتمہ اسلام پر ہو، ایمان پر ہو۔ تو یاد رکھیے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، انسان کی اس دنیا کی زندگی کی کامیابی جو ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اور جس وقت خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کے جوہر کی حفاظت فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ آج کی رات کے حوالے سے اب کچھ عرض کروں گا، درود پاک پڑھیے، محبت ہو جاؤ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ۔ قرآن حکیم کی سورہ دخان کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے، روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں۔ یہ لیلہ مبارکہ برکت والی رات کون سی ہے؟ کہ رمضان شریف کی جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ ہے۔
اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے جو آج کی رات ہے۔ اس حوالے سے میں نے یہ تلاوت کی اور ترجمہ بھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے۔ اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے، ہر حکمت والا کلمہ جو ہے نا وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ روزی کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی کسی کی، اور لسٹ تیار ہوتی ہے آئندہ شعبان تک، یہ آدمی مرد عورت بچی یہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ وہاں موتا کی لسٹ کے اندر نام ہوتا ہے، ادھر آدمی اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، وہاں لکھ دیا جاتا ہے یہ سال کے اندر جنہیں موت آنا ہوتی ہے نا ان کی لسٹ تیار ہوتی ہے رزق کے حوالے سے۔ تو اس لیے آج کی رات عبادت کریں گے، اللہ سے رزق کی یہ طلب کریں گے، رزق حلال کی، تو اللہ تبارک و تعالی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اور میرے سامنے ایک اور برکت والی کتاب ہے، اب حدیث پاک کی روشنی میں آج کی رات، راوی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، کہ آج شعبان المعظم کی 15 کی شب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کے محبوب نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا، جب شعبان المعظم کی 15ویں کی رات ہو تو رات کو قیام کرنا، یعنی عبادت نوافل کے اندر وقت گزارنا، وصوموا نہارہا، دن کو روزہ رکھنا۔ اب اس کی عظمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، فإن اللہ تعالی ینزل فی تلک الساعة الى سماء الدنیا عند غروب الشمس، جو ہی آج سورج غروب ہوا اللہ تبارک و تعالی اپنی شان انوار و تجلیات کے ساتھ اللہ تعالی نے پہلے آسمان پر نزول فرمایا۔ اللہ کی ذات آنے جانے سے پاک ہے، تو جہاں ان روایات میں یہ ہوتا ہے اللہ پچھلی رات کو آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، یا اس رات کو آسمان دنیا پر، وہاں مراد کے انوار و تجلیات، انوار و تجلیات کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر خوش قسمت ہیں جن کے درمیان حجاب پردے نہیں، تو پھر انوار و تجلیات کی تاثیر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے جی۔ اسم ذات الوہیت کی تجلی، رحمان کی تجلی، رحیم کی تجلی، اسم ظاہر کی تجلی، باطن کی تجلی، ہر تجلی کا مزاج اپنا اپنا ہے، طبیعت اپنی اپنی ہے۔ تو سب سے کامل اکمل وہ ولی ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ الوہیت کی تجلی فرما دے۔ تجلی کا آپ اس انداز سے یوں سمجھے کہ جب کوہ طور پر اللہ نے تجلی کا قلیل ترین حصہ نازل فرمایا، کوہ طور کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، خرہ موسیٰ سائے کا، اہل تصوف فرماتے ہیں یہی وجدانی کیفیت ہے۔ تو پھر کیفیت کیا ہو؟ جب ہوش میں آئے، جب ہوش میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے کلیم میری تجلی کا مشاہدہ کر چکے ہو، اب دیکھتے ہیں تاریک رات ہے، کالا پہاڑ ہے، 30 میل تک نظر جا رہی ہے، کالی چونٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تجلی کے قلیل ترین حصے کا پیارے موسیٰ علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا۔ تاثیر کتنی ہے کہ مشاہدہ آپ فرما رہے 30 میل تک رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ میں چلنے والی چونٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ تجلی تو الوہیت کی تجلی اللہ کے بندوں پر بھی 120 تجلیات کعبہ شریف پہ نازل ہو رہی ہیں، 120 تجلیات۔ اور الوہیت کی تجلی اگر کسی بندے پہ نازل ہو جائے، ہمارے درس کے اندر چونکہ وہ تصوف والا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے، ان پر الوہیت کی تجلی کا نزول ہوا، اس کے اندر کشش ہوتی ہے، ساری مخلوق سر جھکا دیتی ہے۔ تو ایک ان کا مرید آیا، اس نے مشاہدہ کیا، اس نے سر سجدے میں رکھ دیا، سامنے وہ بزرگ بیٹھے ہیں، اب سجدہ تو اللہ کو کیا جاتا ہے اور کے لیے تو نہیں، جس طرح ہم کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، معبود کعبہ تو نہیں، معبود تو اللہ ہے، یہ جہت سجدہ ہے۔ جب الوہیت کی تجلی ہوئی، نازل ہوئی، تو جس نے مشاہدہ کیا اس نے سر، اتنے میں ایک دوڑتا ہوا اور آیا، اس نے دیکھا نا اس کو، اس نے بھی سر سجدے میں رکھ دیا، حضرت نے اس کو اٹھا دیا۔
فرمایا ناجائز ہے، ایک طرف ہو جا، اس کو اٹھا دیا، لیکن پہلے کو نہیں اٹھایا، اس لیے کہ وہ مشاہدہ کر رہا تھا، وہ سامنے بیٹھی شخصیت کو سجدہ، وہ خود اللہ کی شان الوہیت کی تجلی کو جھک رہا تھا، اس کو سجدہ نہیں کر رہا تھا اس شے کو، اور جو دوسرا آیا وہ تجلی کا مشاہدہ نہیں کر رہا تھا۔ تو اس لیے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ تجلیات کا جو نزول ہوتا ہے نا، تو اسم متکبر کی تجلی کسی پر ہو تو مزاج اس کا اور ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ تو کسی کو خاطر میں لاتے ہی نہیں، یوں لگتا ہے کہ آپ کے اندر بڑا تکبر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، صاحب سبا سنابے لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا بات یہ ہے اللہ کا اسم ہے متکبرن، اس کی تجلی میرے اوپر وارد ہوئی ہے، اسم متکبر ہے، اس کی تجلی جب وارد ہوگی نا پھر بندہ کسی کو خاطر میں، اور جس پر رحمان کی تجلی ہوگی، رحمان کی تجلی ہوگی، اپنا پرایا دشمن دوست ہر ایک کو فیض یاب کرے گا۔ رحیم کی تجلی ہے، اور قہار کی تجلی ہوئی تو پھر جلال ہوگا، جبار کی تجلی اس پر پڑی ہے تو پھر جلال ہوگا، اور لفظ اللہ اس میں ذات کی تجلی ہے اس میں پڑی ہے تو اس کی طبیعت میں بڑا جلال ہوگا، جمال، اور جو اس میں ذات اس میں اعظم ہے، تمام صفات اس کے تابع ہے۔ آیت الکرسی ہے، 16 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، شان کا ذکر ہے، لفظ اللہ ہے، اس کی صفات کا ذکر ہے، کچھ ضمائر ہیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اس میں ظاہر کی تجلی جب عارف پر ہوتی ہے تو اس میں ظاہر کے نور میں پوری کائنات کو دیکھتا ہے، اور اس میں باطن کی جب تجلی نازل ہو جائے تو پھر باطن والے اسم کے نور کی وجہ سے تمام چیزوں کی حقیقتوں کو وہ جانتا ہے۔ آج کی رات انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے، یہ پردے حجاب ہمارے لیے ہیں، 1,80,000 حجاب ہیں ہمارے اندر، جس طرح بارش رحمت کی ہو رہی ہے اور اندر ہم چھپ کے بیٹھ جائیں، تو آج آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا سلسلہ شروع ہو چکا اور طلوع سحر تک رہے گا۔ 300 رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں اور بڑے بڑے گناہگار آج بخش دیے جائیں گے، لاکھوں اربوں اس کی مہربانی، اس کی رحمت، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اس کی رحمت کے صدقے میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کے اندر حدیث پاک ہے، اور روایت فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ رات ہے اس میں 300 رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے تمام گناہگاروں کو، مگر چند کا ذکر، جو شرک نہ کرے، شرک ہو گیا معافی مانگ لے گناہ معاف، اور آگے فرمایا ساحر، جادو کرنے والا آج کی رات معافی مانگ لے، اللہ راضی ہو جائے گا، معاف فرما دے۔ فرمایا مدمن خمر، شراب پینے والا، مصر علی الزنا، زنا سے توبہ نہ کرنے والا، غلطی یہ ہو گئی ہے آج کی رات توبہ کر لے۔ فرمایا علی الربا، اور اسی طرح سود کا کاروبار کرنے والا، غلطی ہو گئی ہے سود کا کاروبار کرتا رہا، آج توبہ کر لے۔ 300 رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، معافی مل جائے گی۔ فرمایا او آکل لے والدین کو ناراض کرنے والا، معافی مانگ لے والدین سے۔ اگر والدہ والد دنیا سے چلے گئے، قبر پہ چلا جائے، معافی مانگ لے۔ نمام چغل خور ہے، وہ معافی مانگ لے۔ اگر معافی نہیں مانگے گے تو پھر 300 رحمت کا دروازہ کھلا ہے، فائدہ ان کو۔ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے اور بول چال بند ہے، قطع رحمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ 300 رحمت کا دروازہ کھلا ہو، قطع رحمی کرنے والے کو فائدہ۔ فرمایا ہؤلاء لا یغفر لهم، یہ وہ لوگ ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ چند عیوب کا میں نے ذکر کیا،
اور حتی یتوبو، اللہ کے محبوب نے فرمایا حتیٰ کہ کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں، اور یترکو، یا اور گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے محبوب جبریل کی یہ بات سن کر باہر تشریف لائے، فصلا، آپ نے نماز شروع فرما دی، وبکا فی سجودہ، اور حضور علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، آج کی رات رونا شروع کر دیا، اور اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ توبہ کرو رو رو کے، قرآن کی تلاوت کرو گریا، اور اللہ کے محبوب نے دعا مانگی، یا اللہ رونے والی آنکھ عطا فرما، خوف الہی سے رونے والی آنکھ پر جہنم کی آگ حرام۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اور اللہ کے محبوب دعا پناہ مانگ رہے تھے، اعوذ بک من عقابک و سخطک، اے اللہ تیری سزا، تیرے عقاب سے میں پناہ مانگتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اپنی امت کو سبق دیا ہے، ولا اوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی، اے اللہ میں اتنی تیری ثنا نہیں کر سکتا جس طرح تو نے اپنی خود ثنا فرمائی۔ فلک الحمد، ساری حمد تیرے لیے، حتی تر، جتنی تو پسند فرمائے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، برکت والی رات، عظمت والی رات، بنو قبیلہ ایک بنو کلب، ہزاروں بکریاں ہوتی تھیں ان کی تعداد کے برابر، ان کے بالوں کے برابر آج اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو معاف فرما دے گا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی کو اپنی مخلوق پیاری ہے یا نہیں؟ بتاؤ کتنا پیار ہے؟ 70 ماؤں کی محبت کو جمع کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ ذات ہے، اتنی رحیم ہے، مہربان ہے کہ اگر کوئی نادانی میں بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق جو لفظ نہ بولے، محبت میں بولے، پھر بھی وہ راضی ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور مسند امام اعظم ابی حنیفہ کی ایک روایت ہے، اس کے اندر حدیث ہے کہ جہنم کے اندر گناہوں کی وجہ سے ایک مومن جل رہا ہوگا اور رو رہا ہوگا، اور رو رو کے کیا کہہ رہا، یا حنانو یا منانو یا حنانو۔ اللہ فرمایا کہ جبریل جا اس میرے بندے کو نکال کے لا۔ جہنم پر جس کی ڈیوٹی ہے مالک فرشتے کو کہے، تو مالک فرشتہ آئے گا جہنم کے قریب، اتنی بھڑک رہی ہوگی، عرض کرے گا مولا ابھی تو مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا کہاں ہے وہ۔ پھر اس کے بعد وہ تلاش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس میرے بندے کو باہر نکال کے لا۔ باہر نکالا جائے گا، جسم کالا ہوگا، جہنم کی آگ کی وجہ سے جسم کالا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا اے میرے بندے بتا رو رو کے کیوں کہہ رہا تھا یا حنانو یا منانو یا حنانو؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، بہت مہربانی فرمانے والا، نرمی فرمانے والا، احسان فرمانے والی ذات۔ تو عرض کرتا ہے، کرے گا بندہ یا اللہ اس لیے دھاڑے مار کے رو رہا تھا تاکہ تیری رحمت کو جوش آئے۔ بچہ روتا ہے نا، ماں کی چھاتی کے اندر وہ جو محبت ہے نا، اس کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے، پیار پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اور مہربانی ہے، محبت ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، وہ تو بہت زیادہ ہے۔ یا اللہ اس لیے زور سے رو رہا ہوں تاکہ تیری رحمت کو جوش آئے۔ اللہ فرمائے گا اس میرے گناہگار بندے کو لے جاؤ، پانی جو ہے نا نہر حیات کا پانی، اس کے اندر اس کو غوطہ دو، اس کو غوطہ دو۔ جب غوطہ دیں گے وہ جلد پہلے والی ختم اور جلد ہوگی۔ فرمایا جائے گا جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں منتقل کیا جائے گا، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اس کو باہر نکالا جائے گا گناہوں کی سزا جس وقت دے کر، اور جس وقت باہر کھڑا کیا جائے گا تو وہ دیکھے گا ایک درخت کو آگے، عرض کرے گا مولا تو نے جہنم سے مجھے نکال دیا، مہربانی فرما وہ فلاں درخت کے نیچے تو پہنچا دے، پھر نہیں مانگوں گا کچھ اور۔ اللہ فرمائے گا پھر تو نہیں سوال کرے گا، یا اللہ سوال نہیں کروں گا، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی، وہاں پہنچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد پھر یہ دعا کرے گا
اللہ فرمائے کہ تو نے کہا تھا کہ میں یا اللہ نہیں مانگوں گا، یا اللہ مہربانی فرما. ایک درخت آگے کھڑا ہوگا وہ جنت کے دروازے پر. دیکھو نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمان رحیم کی رحمت تو دیکھو. عرض کرے گا مولا اتنی مہربانی فرمائیے، وہ جنت کے دروازے پر جو درخت کھڑا ہے نا ادھر مجھے پہنچا دے، اور کچھ نہیں مانگوں گا، پھر سوال نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس درخت تک پہنچا دے گا. جب وہاں پہنچ جائے گا نا پھر عرض کرے گا مولا جہنم سے تو نے نکالا اس درخت کے نیچے، یہاں تک اس درخت کے نیچے، اب جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، جنت کے دروازے تک پہنچ گیا ہوں، مولا مہربانی فرما اب اندر بھی جانے کی اجازت دے دے. اب جب وہ جنت کے اندر جائے گا تو اس کے بنگلے کتنے ایریے میں ہوں گے، یہ پوری روئے زمین کئی گنا ملے. اتنے جو ہے نا سب سے آخر میں جو جائے گا، جنت اتنی وسیع ہے، اس کے مکانات ہوں گے، اس کے بنگلے ہوں گے. یہ اللہ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ترمذی کی ایک اور روایت سن لو. 2 آدمی جہنم کے اندر عذاب کے اندر مبتلا، وہ بھی ایسے چیخ رہے ہوں گے. اللہ فرمائے گا فرشتے ان دونوں کو نکالو. نکال کے پیش کیا گیا، کیوں شور مچا رہے ہو؟ گناہوں کی سزا جو ہو رہی ہے. یا اللہ اس لیے کہ تو کرم فرما دے، مہربانی فرما دے. تو بعض اوقات بچے رو کر نا اپنے ماں باپ سے بھی منوا لیتے ہیں. تو بندہ بھی جب روتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. ایک بار دعا مانگے، گلستان کے اندر روایت ہے اللہ اعراض فرماتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی. پھر دعا مانگتا ہے اللہ اعراض فرماتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی. تیسری بار جب رو کے دعا مانگتا ہے، آنکھوں سے آنسوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح میرے بندے کا حال تو دیکھو. آنسو کی برسات ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، میرے سوا اس کا کوئی نہیں ہے. مجھ رب کو حیا آتی، اپنے بندے سے حیا آتی ہے. اشہدوا یا ملائکتی، میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے. 60 سال تک بت کے آگے سجدہ کرنے والا ہو. بوسہ میں شیخ سعدی لکھتے ہیں 60 سال تک مشرک ہے، بت پرست ہے. جب مشکل پیش آئی ہے روئے جا رہا ہے بت کے سامنے، یا صنمو یا صنمو یا صنمو، ایسے اونگ آئی، پچھلی رات کا ٹائم ہے، زباں پہ آ گیا یا سمدو یا سمدو. اللہ فرماتے جبریل عرض کی جی رب جلیل بت خانے میں جا، میرا بندہ بیٹھا ہے مجھے یاد کر رہا ہے، اس سے پوچھ. اللہ پوچھتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ مشرک ہے، ساری زندگی بت کے آگے سجدہ کرتا رہا، اب بھی بت کے آگے بیٹھا ہے اور یا صنم پکارتا رہا. اگر یا سمد کہا ہے تو ارادہ تو نہیں تھا، قصد نہیں تھا، غیر ارادی طور پہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جبریل ساری زندگی یا صنم صنم کرتا رہا، ارادے کے ساتھ، غیر ارادی طور پر میرا نام تو اس کی زبان پہ آ گیا. میں بھی جواب نہ دوں تو صنم اور صمد میں فرق کیا رہے گا؟ اگر میں بھی جواب نہ دوں تو فرق کیا رہے گا؟ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی مہربان ذات ہے. آج تو پھر 300 رحمت کا قبرستان میں بھی اللہ کے محبوب تشریف لے گئے اور اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھا، روتے رہے. اپنی امت کے لیے اللہ کے محبوب نے دعائیں مانگی ہیں اور یہ رات ملی ہے تو ہمیں ملی ہے. 400 سال کی عبادت ایک طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کو پتھر کے اندر ایسے پھٹاتا دیکھا، 400 سال تک عبادت کرتا رہا. وہیں رزق کا انتظام بھی ہو گیا تھا، پانی کا انتظام بھی. آپ حیران ہوئے یا اللہ اتنا بڑا عابد. اللہ نے فرمایا پیرے پیارے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، میرے محبوب کی جو امت آئے گی نا شعبان المعظم کی 15 کی رات شب برات، وہ 2 رکعت پڑھیں گے، اس کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ ثواب. 400 سالہ کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے، مہربانی ہے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آج تو ساری رات رحمت کی، لیکن جتنے سینے
ہر ایک پہ برابر تو رحمت والا سلسلہ نہیں، جتنے تجلیات و انوار اور جنہوں نے رزق حلال کھایا، ذکر کے نور سے دل باطن مصفا ہے، ان پر زیادہ کرم ہوگا، لیکن خالی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ساری رات رحمت کا نزول، روزہ، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ، خیال فرمانا، صلاۃ و تسبیح، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، فکر، اللہ تعالی ہم سب کو ذوق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں یہ کلمات منظور و مقبول فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا نا جی ٹائم؟ آپ پھر اللہ تعالیٰ کلمات قبول و منظور فرمائے۔ حضور دعا فرما دے، دعا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا رب العالمین یا الہ العالمین۔ آج کی رات کی ظاہری باطنی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، صغیرے گناہ ہوئے، کبیرے گناہ، یا اللہ سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تیرے حضور میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کرم نوازی فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا رب العالمین اپنے ذکر کی چاشنی نصیب فرما۔ آج کی الحمدللہ مغرب کے بعد ہمیں سورت یاسین شریف 3 مرتبہ سننا نصیب ہو۔ ایک بار سورت یاسین شریف پڑھیں، 10 قرآن مجید کے ختم کا ثواب۔ نوافل بھی نصیب ہوئے، یا اللہ عمر کے اندر برکت فرما، صحت میں برکت فرما، رزق حلال میں وسعتیں برکتیں نازل فرما۔ کوئی حضرات اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کے رشتے، رکاوٹیں ہیں، دعا مانگے یا اللہ ان کی رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں اولاد نصیب فرما، جنہیں تو نے اولاد دی ہے یا اللہ کرم نوازی فرما، ان کی اولاد کو نیک بنا، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بھائی غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، ان کے بیٹوں کے لیے دعا فرمائیں، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ بھائی غلام مصطفیٰ صاحب کے بیٹوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری بیماریاں دور فرما، باطنی بیماریاں دور فرما، دور و دراز سے، قرب و جوار سے، جہاں سے بھی احباب اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہوئے، مولا دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ اب اوپر اگر لکھ دیا ہے شقی، بدبخت لکھ دیا کہ مولا ہے تو تیرے اختیار میں، تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں مولا سعید لکھ دے، یا رب العالمین سعید لکھ دے، شکاوت کو یا اللہ سعادت میں تبدیل فرما دے، تیرے اختیار میں ہے۔ میرے مولا کرم نوازی فرما، کوئی تنگ دست ہے، مفلوق الحال ہے، تنگ اس کی روزی ہے تو روزی میں برکت فرما دے، یا رب العالمین بیماری میں مبتلا ہے، ظاہری یا باطنی بیماری، یا اللہ سب سے شفا عطا فرما دے، یا اللہ سب سے شفا عطا فرما دے، یا اللہ تیری مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے والے، سخاوت کرنے والے، لنگر چلانے والے، مساجد کی خدمت کرنے والے، مدارس کی سرپرستی کرنے والے، تیرے غریب بندوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے، یا اللہ انہیں اور زیادہ عطا فرما اور ان کے رزق کے اندر برکت فرما، یا اللہ ہمارے دینی مدارس کی خیر ہو، ہماری مساجد کی خیر ہو، یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، یا رب العالمین پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر، یا اللہ جو غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں پریشانی دور فرما دے، یا رب العالمین اگر غفلت کے پردوں کی وجہ سے باطن کے اندر سیاہی ہے، کرم نوازی فرما، آج کی رات برکت والی رات، رحمتوں کے طفیل، اپنی تجلیات کے طفیل ہمارے دلوں کی سیاہی اور زنگ ختم فرما دے، اندر اپنے انوار و تجلیات کی برسات، انوار و برکات ہم سب کو نصیب فرما، یا رب العالمین قلبی اور روحانی سکون نصیب فرما، عالم اسلام کی خیر، ملک پاکستان کی خیر، اور اس ہماری مسجد فاطمہ الزہرا کی جو انتظامیہ ہے اس کی خیر، اور مقتدیوں کی خیر، امام صاحب ہیں مولانا قاری ممتاز صاحب ان کی خیر، اور ہمارے بھائی جان ہیں مولانا محمد سیف علی صاحب خطیب صاحب ان کی خیر، اور جتنے بھی دعا کی اس محفل درس قرآن کی پاکیزہ محفل میں شامل ہیں دعا کے اندر، یا اللہ ہمیں مانگنا آتا نہیں، تجھے پتا ہے ہمارے لیے جو بہتر ہے،
جو ہم نے مانگا ہمارے لیے مفید یہ بھی عطا فرما دے، اور جس کی ہمیں ضرورت جو ہمارے لیے مفید ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما یا رب العالمین، یا الہ العالمین۔ تو جانتا ہے ہمارے زندگی میں جو جو گناہ ہوئے معاف فرما دے، تیری بارگاہ میں، تیری بارگاہ کے سوا کوئی اور بارگاہ نہیں۔ یا رب العالمین ہم اپنے کیے ہوئے پہ نادم ہیں، شرمسار ہیں، تیری بارگاہ کے اندر یا اللہ معافی مانگتے ہیں، معافی کے طلبگار ہیں، معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما دے۔ یا رب العالمین اجڑے ہوئے ہیں تو بسا دے۔ یا رب العالمین پریشان حال ہے، سکون نصیب فرما۔ یا رب العالمین نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، اندر بیماری ہے، مولا تو مہربانی فرما دے، تیری مہربانی ہو کہ یہ دل تیری رحمت، تیری انگلیوں کے، قدرت کی انگلیوں کے درمیان پھیر دے، اپنے ذکر کی طرف، اپنی محبت کی طرف پھیر دے، اپنے محبوب بندوں کی پہچان نصیب فرما، قرآن کی تلاوت ہمیں نصیب فرما دے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا ذوق نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین شیطان کے مکروں سے بچا لے، نفس امارہ کے مکروں سے، فریبوں سے ہمیں بچا۔ یا رب العالمین دنیا کے فتنوں سے ہمیں بچا۔ یا اللہ اپنی آغوش رحمت میں لے لے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کے صدقے ہمیں سکون نصیب فرما۔ یا اللہ اگر شراب نوشی کی بری علت میں پھنس چکے ہیں تو کرم نوازی فرما دے مولا، اگر سود کی اس لعنت کے اندر پھنسے ہو تو کرم نوازی فرما، اپنی رحمت سے ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ رزق میں برکت فرما، عمر میں برکت فرما، صحت میں برکت فرما۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین اس پاکیزہ محفل کے اندر جو ذکر فکر کرنے والے تیرے بندے خاص بیٹھے ان کے تو فیل، یا اللہ کرم نوازی فرما دے، ہماری دعا کو قبول فرما، استقامت نصیب فرما، دین پر، اسلام پر، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما۔ یا رب العالمین جب ہمارا آخری وقت ہو، وقت اخیر ہو، سامنے چہرہ سراج منیر ہو، زباں پہ کلمے کی تقریر ہو، تو ہمارے بھائی ملک ممتاز صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیں، ان کا کافی عرصے سے ایک مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، کہہ دیجیے آمین۔ حاجی مشتاق صاحب نہیں ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ یا رب العالمین ان کی اہلیہ محترمہ کو جو تکلیف ہے کرم نوازی فرما، شفا عطا فرما، گھر میں خیر و برکت، انہیں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہی سب کو جانتا ہے، سب کے نام جانتا ہے، سب کی مشکلات کو جانتا ہے، میرے لیے بھی آپ دعا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اولاد کو نیک بنائے، میرے والدین کی صحت میں، عمر میں، نیکیوں میں برکت فرمائے، کچھ مسائل ہیں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، اور ہمارے جامعہ غوثیہ کے لیے دعا فرمائے۔ یا اللہ ہمارا مرکزی ادارہ ہے جامعہ غوثیہ، یا رب العالمین کرم نوازی فرما، وہاں علمی، روحانی اور ظاہری باطنی برکتوں کا نزول فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مقاصد حسنہ ہیں ہمارے دینی اداروں کے، یا اللہ کامیابی نصیب فرما، جتنی مساجد کے ائمہ ہیں، خطباء ہیں، مقتدی ہیں، یا اللہ سب کی خیر ہو۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ بھائی حاجی محمد رمضان صاحب بیٹھے، اور بھی ان کے ساتھ ان کی جماعت ہے، قبلہ پیر محمد نصر اللہ صاحب کے مریدین الحمدللہ پاکیزہ اس محفل میں تشریف فرما ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ذاکرین کی اس خاص جماعت پر اپنی خاص تجلیات کا نزول فرمائے، اور جتنے احباب ہیں یا اللہ میں نماز تہجد کا ذوق نصیب فرما، اشراق نصیب فرما، اوابین نصیب فرما، یا رب نماز پنجگانہ با جماعت نصیب فرما، آج کی رات کی برکت سے ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، باقی دل کے اندر جو جائز مقصد مرادیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں متوجہ کر کے بیٹھے، یا اللہ دل کے اندر جو کچھ بھی مرادیں ہیں سب کی پوری فرما، اور محمد یوسف کے لیے بھی دعا کریں۔ بھائی ممتاز صاحب کے بڑے بیٹے ہیں، ان کے لیے اولاد کی دعا کریں، یا اللہ انہیں صاحب اولاد بنا، یا اللہ انہیں صاحب اولاد بنا، یا اللہ انہیں صاحب اولاد بنا، یا رب العالمین ہماری اولاد کو نیک بنا، جو وطن سے دور ہیں ان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ اذان ہوگی، اس کے فوراً بعد جماعت